الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم عاشوراء کا روزہ اور اس کی فضیلت و اہمیت۔ اصطلاح میں عاشوراء کا مطلب ہوتا ہے اسلامی مہینے میں محرم کا 10واں دن۔ محرم کی 10 تاریخ سے متعلق علماء نے ایسے 10 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے جن کی زندگی میں اس دن کی خاص اہمیت رہی ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس دن ایک خاص عظمت و کرامت سے نوازا ہے۔ انہی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ چنانچہ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں محرم یوم عاشوراء کا مکہ میں روزہ رکھتے تھے۔ اسی معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھی روزہ رکھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بھی عاشوراء کے دن روزے سے پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے نزدیک اس دن کی کیا اہمیت ہے کہ تم اس کا روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا، یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات دی اور فرعون اور فرعونیوں کو ڈبو دیا تھا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے لیے اس دن روزہ رکھا، اور اسی لیے ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنكُمْ۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور امت کو بھی اس دن کے روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فضیلت والے دن روزہ کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر کرتے ہو سوائے اس دن یوم عاشوراء کے اور سوائے اس ماہ مبارک رمضان کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس روزے کے رکھنے کا حکم فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کی کیا فضیلت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ، گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور اس روزے کے رکھنے کا حکم فرمایا تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک یہ ایسا دن ہے جس کی یہود و نصارہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آئندہ سال آئے گا تو انشاءاللہ ہم 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، اگلے سال کا ماہ محرم آنے سے قبل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ آئندہ سال 9ویں محرم کو روزہ رکھنے کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے اتنے دن پہلے کہی کہ اس کے بعد محرم کا مہینہ ہی نہیں آیا، اور اس نئے فیصلے پر عمل حیات طیبہ میں نہیں ہو سکا۔ البتہ امت کو رہنمائی مل گئی کہ اس طرح اشتراک اور تشابہ یعنی یہودیوں کے ساتھ مشابہت اور شرکت سے بچنا چاہیے، خواہ عبادات ہی میں مشابہت ہو رہی ہو۔ چنانچہ اسی مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ طے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ سال سے ہم 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے دو مطلب ہے، ایک یہ کہ آئندہ سال ہم بجائے 10ویں محرم کے یہ روزہ 9ویں محرم ہی کو رکھیں گے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ آئندہ سال سے ہم 10ویں محرم کے ساتھ 9ویں محرم کا روزہ بھی رکھا کریں گے، اور اس طرح سے ہم میں اور یہود و نصارہ کے طرز عمل میں فرق ہو جائے گا۔ اکثر علماء نے اسی دوسرے مطلب کو ترجیح دے کر یہ کہا ہے کہ ہم عاشوراء کے ساتھ اس سے پہلے 9ویں کا روزہ بھی رکھا جائے، اور اگر 9ویں کو نہ رکھ سکے تو 10ویں کے ساتھ 11ویں محرم کو بھی روزہ رکھ لینا چاہیے۔